میرے عزیز دوستو، اس بات کو دھیان سے سننا۔ حضرت علقمہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت کو اور صحابی نے بھی نقل کی۔ حضرت علقمہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے مزید 6 آدمی تھے۔ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ پھر ہم نے آپ سے گفتگو کی۔ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی اور آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا 15 خصلتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہے۔ 5 خصلتیں وہ ہے جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 خصلتیں وہ ہے جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 خصلتیں وہ ہے جن کو ہم نے زمانے جاہلیت سے اختیار کیا تھا اور اب تک ہم ان پر باقی ہے۔ ہاں اگر آپ ان سے منع کریں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے؟ ہم نے کہا آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ بھلا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا تم کو میرے قاصدوں نے حکم دیا ہے؟ ہم نے کہا آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم فرض نماز قائم کرے، فرض زکوٰۃ ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور اگر ہم سفر کی طاقت رکھتے ہیں تو بیت اللہ کا حج کرے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کو تم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں، اور لڑائی کے موقع پر جمے رہتے ہیں اور جوہر دکھلاتے ہیں، اور اللہ کی قضا و تقدیر پر راضی رہتے ہیں، اور دشمن پر کوئی مصیبت آ جائے تو خوش نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کر فرمایا یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقے والے معلوم ہوتے ہیں۔ ان عمدہ اور بہترین خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے، یعنی ان کی یہ تمام خصلتیں نبیوں والی ہیں۔ اور ہمیں یہ دیکھ کر مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں 5 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر خیر کی خصلت پوری کر دے، یعنی جو بھی کام ہو خیر کا کام ہو، جو تمہیں کھانا نہیں ہے اسے جمع مت رکھو، یعنی ضرورت سے زائد بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو، اور جس مکان میں رہنا نہیں ہے اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان مت بناؤ، اور جس دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اور جس اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے اس کے پاس جمع ہونا ہے اس سے تم ڈرو، اور جس دار آخرت کی طرف تمہیں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس میں رہنے کی فکر کرو، یعنی اس کی تیاری کرو۔ یہ کل ملا کر 20 خصلتیں ہو گئی۔ اللہ پاک یہ 20 خصلت جس انسان کے اندر آئیں گی اللہ پاک خیر کی صفات کو پورا کر دے گا۔